اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا نہ بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا وقالوا اور وہ کہنے لگے لاخوانہم اپنے بھائیوں سے اذا ضربوا فی الارض جب کہ وہ چلے زمین میں او کانوا غزا یا وہ لڑنے کے لیے نکلتے لو کانوا عندنا اگر کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا وما قتلوا نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم تاکہ وہ اللہ بنا دے اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں واللہ یحیی و یمیت اور اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کے دیکھنے والے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں او متم یا تم مر گئے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس بات سے اس چیز سے جو وہ جمع کیا کرتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر گئے او قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ یا تم قتل کر دیے گئے اللہ ہی کی طرف حشر کیے جاؤ گے اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 157 158۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا ان جیسے نہ بنو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کفر کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو احادیثیں ایک جیسی ہیں، ایک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جس سے آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے جس قوم کے ساتھ آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوگا، اور دوسرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا اے ایمان والو لا تکونوا ویسے نہ بننا جیسے کہ کیا ہوا کالذین کفروا جیسے کہ اہل کفر کو اہل کفر کے ساتھ نہ تو مشابہت اختیار کرنے کا حق حاصل ہے نہ اجازت ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کا میل جول، بلکہ یوں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ وقالوا وہ کہنے لگے لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جب کہ زمین میں وہ چلیں او کانوا غزا لو کانوا عندنا یا یہ کہ جب وہ کسی جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے یہ کہتے کہ جی ہمارے پاس اگر ہوتے تو یہ نہ تو مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ ایک آدمی اپنے سفر تجارت پر گیا ہے اور اس کو راستے میں موت آ گئی تو وہ موت اللہ پاک کے حکم سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو منع کیا تھا، ہمارے اردو بولنے والے ہی بہت سارا طبقہ ایسا کہتا ہے کہ ہم نے کہا تھا اب سمجھ میں آئی ہماری بات سب نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو بہرحال آنی ہی ہے، نصیب کا جو آپ کا نصیب ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اور وما لیس بنصیب کا جو آپ کا حصہ نہیں ہے جو آپ کا نصیب نہیں ہے وما یصیب کا وہ آپ کو نہیں پہنچے گا، یہ طے شدہ بات ہے، جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو پہنچے گا جو آپ کا نصیب نہیں ہے وہ نہیں پہنچے گا، تو یہ بات تو طے تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ احد والا واقعہ ہو گیا تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر یہ لوگ 70 آدمی شہید ہو گئے یہ لوگ اگر ہمارے پاس ہوتے ہماری بات مان لی ہوتی تو یہ لوگ ما ماتوا یہ نہ مرتے وما قتلوا اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم یہ جو بات ہے ان کی اس کو ہم حسرت بنا دیں گے ان کے لیے، ان کے دلوں کی بات ہے نا، حسرت کب ہوگا؟ ایسا ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جمع کر دیں گے، حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، شہید آئے گا، شہید اپنا خون ٹپکاتا ہوا لیتا ہوا آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، پوری تمام تر امتیں کھڑی بھی ہوں گی، کس کے لیے قتل کیے گئے؟ یا اللہ آپ کی محبت میں، یا اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے دین لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے قتل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے جنت میں بھیجنے کا، اور اس وقت چونکہ اب آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی اور یہ حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جی اگر ہم اس وقت نفاق اختیار نہ کرتے ایمان اختیار کر لیتے جس کو یہ لوگ مان کر اپنی شہادتیں اپنی قربانیاں پیش کر کے آگے بڑھے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو نقشہ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب کیا ہوگا؟
تو اس وقت ان کے لیے حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ حقیقت حال یہ ہے کہ زندہ کرنے کا کام اور مردہ کرنے کا کام اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کے دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اس میں جو یہ بات کہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ والی بات ذرا نازک ہے، بظاہر ایک آیت کا تتمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایک تنبیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم عمل خیر کا کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو تم عمل شر کا کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو برائی اور خیر دونوں کے درمیان میں امتحان لیں گے فتنے کے اعتبار سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے، او متم، یا تم مر گئے اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے یا مر گئے تو اب کیا ہوا؟ ایک قتل ہونا ہے اور ایک اپنی موت مر جانا ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس چیز سے یہ بہتر ہے جو وہ جمع کیا کرتے ہیں۔ وہ کیا جمع کر رہے ہیں؟ دنیا کا مال و دولت۔ وہ کیا جمع کر رہے ہیں؟ اپنے لیے دنیا کی زندگی سمجھتے ہیں کہ حقیقت حال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات کمزور تر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور جو اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور بہرحال یہ بھی یاد رکھا جائے اگر تم مر گئے یا تم قتل کر دیے گئے تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم اللہ ہی کے دربار میں حشر کیے جاؤ گے، اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ تو یہاں ایک بات طے ہو گئی کہ پہلی والی جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ہمیں قرآن پاک سے یہ بات دلیل مل گئی کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت سے مشرکین کا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا نہ تو حال اپنانا ہے نہ حلیہ اپنانا ہے۔ لا تکونوا کالذین کفروا، ان جیسے نہ بننا۔ اپنے اندر میں ایمان کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر اپنے وجود میں حصہ دینے کی کوشش کی جائے، ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے، جیسے قرآن پاک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی تمنا رکھتا ہو۔ تمنا ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن تمنا ایسی ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آ چکا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ چکا، اگر حرم جانے کی بات ہوگی تو فوراً لبیک بولے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ موت کا وقت آ چکا تو کہے گا کہ کچھ وقت مہر مل جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جائیں تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، جبکہ ابھی موقع کھلا ہوا ہے، ابھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہماری فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ملائک، ہمارے منکر نکیر، ہمارے کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور یہ لوگ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں جب تک ہماری سانس باقی، اس وقت یہ حضرات باقی، ان کی موجودگی میں جو کچھ کرنا ہے اچھے سے کر لو، ورنہ جب یہ فائل بند ہو گئی تو اس کے بعد صرف ایصال ثواب سے ہی یہ فائل آگے بڑھتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی سور سبیل نہیں ہے۔ اگر کہ ایسا ہوا تو وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ اس کے لیے نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، وہی کارآمد ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین، علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، رضی اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔